سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 10 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 9 سے آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح دنیا 6 دنوں میں بنائی، جس کے بارے میں ہمیں بتایا جائے گا، اور بڑی سمجھنے والی چیز ہے، ایمان کا حصہ بھی ہونا چاہیے۔ ہم نے پچھلی بھی آیت میں دیکھا، آیت نمبر 9 میں، کہ کچھ اس طرح سے بتایا گیا کہ کیا تم اس ذات پاک کا کفر کرتے ہو جس نے پیدا کیا زمین کو فی یومین 2 دن میں، وَتَجْعَلُونَ لَهُ اندادا، اور تم اس اللہ کے ساتھ ایسے انسانوں کو یا کس طرح سے اللہ کے ساتھ لوگوں کو ایسوسیٹ کرتے ہو۔ اور ہم نے اندادا کو بھی ڈیفائن کیا تھا کہ کسی سے اتنی محبت کرنا جیسا کہ حق ہے اللہ سے محبت کرنے کا۔ اب جب ہم آیت نمبر 10 پر آتے ہیں تو بتایا ہی جاتا ہے کہ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ، وہ اللہ جس نے 2 دن میں زمین بنائی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں ڈالا پہاڑ، من فوقها، اوپر سے، اور کئی جگہ ان پہاڑوں کا مقصد بھی بتایا گیا کہ وہ زمین کی اسٹیبلٹی کے لیے ایک کیل کی طرح ٹھوکے گئے ہیں۔ پھر صرف پہاڑ ایسے ہی بغیر کام کے، بغیر کسی وجہ کے نہیں بنایا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَارَكَ فِيهَا، ان پہاڑوں میں اللہ نے برکتیں رکھی، وَقَدَّرَ فِيهَا، اور ان پہاڑوں میں اللہ نے اندازے سے ان پہاڑوں میں ان کی قوتیں رکھی۔ یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ کیسے کیسے پہاڑوں میں معدنیات اور کس طرح سے مائنز اور کس طرح سے ہمارے فائدے کے سامان ہیں۔ یہ تمام پروسیس اللہ فرماتے ہیں کہ اسے میں نے کمپلیٹ کیا فی 4 ایام، 4 دنوں میں، سواء للسائلین، یہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سواء للسائلین، یعنی ایک ضرورت مند کے لیے، رہتی دنیا تک کے لیے، سائلین کے لیے، جن کو ضرورت ہوتی ہے، جو مانگتے ہیں، تو ضرورت مندوں کے لیے کافی انف مواد ہے ان پہاڑوں میں کہ یہ کبھی بھی ختم ہونے والے نہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے جو قوتیں دی ہیں وہ برقرار رہیں گی جب تک کہ دنیا آباد رہے گی۔ 4 دن میں یہ پروسیس اللہ بتاتے ہیں۔ ثم استوى الى السماء، پھر اللہ تعالیٰ متوجہ ہوئے آسمان بنانے کی طرف، وہی دخان، یہ سارے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے ورڈز ہیں کہ جب وہ انہوں نے آسمان کی طرف اللہ متوجہ ہوئے تو آسمان دخان تھا، یعنی دھواں تھا، محض دھواں تھا۔ فقال لها، بس اللہ نے فرمایا آسمان کے لیے بھی، وللارض، اور زمین سے بھی کہا، ائتیا، دونوں اللہ کی فرما برداری میں آ جاؤ، جو اللہ تم پہ کام سپرد کر رہے ہیں اس کے مطابق، اللہ کے تمام حکم کے مطابق تم اس زندگی میں آ جاؤ۔ جیسے کہ ہمیں پیدا کیا اور ہم پر ایک حکم نافذ کیا، اور ہم سب کا ایمان ہے کہ جیسے اللہ نے سمندر کو، پہاڑوں کو، زمین کو، اور اس میں ہر چیز کو، جو بھی کچھ اللہ نے رکھا ہے، ان کو کوئی نہ کوئی کام میں اللہ نے لگا دیا۔ بالکل اسی طرح ہم انسانوں کو بھی فضول پیدا نہیں کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے بھی کچھ نہ کچھ ڈیوٹیز رکھی ہیں۔ لیکن آپ ادھر دیکھیں کہ بڑا خوبصورتی کے ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ 6 دن میں اللہ نے کس طرح دنیا بنائی اور زمین آسمان کو حکم دیا کہ تم خوشی سے یا ناخوشی سے اللہ کے حکموں کی تعمیل کرو۔ تو یہاں آ رہا ہے قولتا، دونوں نے اللہ تعالیٰ کو جواب کیا دیا کہ اتینا طائعین، جب اللہ نے فرمایا کہ تم خوشی سے آؤ یا ناخوشی سے آؤ، تمہیں اللہ کا فرما بردار تو بننا ہی پڑے گا۔ جیسے کہ ہم کہیں کہ ہم اپنی مرضی سے پیدا ہوئے یا نہ ہوئے، اب جب ہم ہو ہی چکے ہیں پیدا، تو ہمیں اللہ کے فرما بردار ہو کر جینا ہے۔ لیکن مزے کی بات یہاں پر یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا زمین اور آسمان کو کہ چاہے خوشی سے آؤ یا ناخوشی سے آؤ،
تو دونوں نے جواب میں کیا کہا یہ اللہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کہا اتینا طائعین، ہم اے اللہ آپ کے کام میں خوشی کے ساتھ آتے ہیں، ہم آپ سے راضی ہیں۔ ہم انسانوں کے لیے کہتے ہیں رضی اللہ، رضی اللہ چند مخصوص ہستیوں کا نام نہیں ہوتا، رضی اللہ ان کو کہتے ہیں جو اللہ سے راضی ہے، اس پر جتنے کام اللہ نے لادے ہیں، جو اس کا مقصد حیات ہے، وہ اللہ سے راضی ہے، اور وہ اللہ کے حکم کو رائٹ ٹائم رائٹ پلیس بجا لاتا ہے۔ یہ نہیں کہتا میں بھول گیا یا مجھے خیال نہیں رہا، اور اگر بھول بھی جاتا ہے تو نیک لوگوں کی صفت یہ بیان ہوئی کہ وہ پلٹ آتا ہے اپنے رب کی رضا کی طرف۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے انسان سنو کہ آسمان زمین تک میری فرما برداری میں لگ گئے، اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ آپ نے جو حکم دیا ہے ہم اس کو بخوبی نبھائیں گے۔ تو میں سمجھتی ہوں ایکچولی یہ ساری بات مجھے اور آپ کو سنائی جا رہی ہے کہ اے انسان تجھے بھی کسی نہ کسی کام اور کسی نہ کسی سلسلے کے لیے پیدا کیا گیا، اور تجھے تو تیرا انجام تک بتایا گیا کہ تجھے کتنی خوبصورت جنت میں جانا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم بھی انہی پہاڑ اور زمین اور آسمانوں کی طرح ہم اللہ کے آگے خوشی سے جھکیں گے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کس طرح سے یہ 4 دن میں تو اللہ نے زمین کو آپ کو بتایا، زمین اور اس میں چیزیں رکھنے کے بارے میں۔ اب بقیہ 2 دن اللہ نے کیا کیا یہ آپ کو سورہ حمیم سجدہ کلیئر بتا رہی ہے، آیت نمبر 12 میں فقضاہن، پس اللہ تعالیٰ نے پھر فیصلہ کیا، پھر بنا دیا ان کو 7 آسمان۔ یعنی آپ نے دیکھا کہ 7 اللہ نے آسمان تہ بتہ بنائے، فی یومینی، وہ کتنے دن میں پروسیس چلا؟ 2 دن میں۔ پچھلا آپ کو 4 دن بتایا گیا، زمین اور اس کے اندر تمام چیزیں رکھی گئیں، پھر 2 دن آسمان بنانے کو لگے۔ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اور اللہ نے وحی کی، حکم کیا، کلی سما، تمام آسمانوں کو، جو 7 سماوات ہیں، ان تمام آسمانوں کو اللہ نے ان کی ڈیوٹیز بتا دی۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور زینت دی ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کے ساتھ، چراغوں کے ساتھ۔ تو جناب ہمارے لیے وہ پوری کیلکولیشن برابر ہو گئی جو اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ ہمیں قرآن میں ملتا ہے کہ 6 دن میں اللہ نے یہ دنیا بنائی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں یہ جو ہم نے ستاروں کو سجایا، آسمان میں جو ستارے سجائے، اس کا مقصد، اس کی بھی ڈیوٹی بتا رہے ہیں، یہ بھی حفاظت کے لیے بنائی۔ وحفظ، یہ چراغ بھی ہیں اور یہ حفاظت کے لیے بھی ہیں۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ ہے اندازے کے مطابق وہ تمام باتیں جو اللہ اس عزیز اور اس علیم ذات کی طرف سے ہیں۔ پھر یہ جو ستاروں کو حفاظت کے لیے بنایا گیا، اس کے بھی اگر آپ بیک گراؤنڈ میں دیکھیں اور اس آیت کو بھی آپ قرآن میں دوسری جگہ دیکھیں تو بتایا ہی جاتا ہے کہ جنات جو باتیں اچکنے آتے ہیں اور زمین میں پھر فساد کھڑا کرتے ہیں اور جھوٹی سچی ملا کر باتیں لگاتے ہیں، اور انسان کا اس سے یہ ایک دوستی رکھنا کہ غیب کی باتیں پوچھنا، جس پر بھی بیان ہوا ہے کہ قیامت کے دن انسانوں کو اور شیطانوں کو دونوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا کہ تم نے ایک دوسرے سے غلط طریقوں میں فائدے اٹھائے۔ تو اس لیے حفظہ جو آ رہا ہے کہ جو ستارے ہیں وہ حفاظت کے لیے ہیں، تو اس کی بھی ہمیں تھوڑی بہت ڈیٹیل قرآن نے ضرور دے دی تھی۔ اب اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ أَعْرَضُوا، دیکھیں یہ ساری بات بتاتے ہوئے کہ میں نے جو چیز بنائی کسی مقصد سے بنائی اور ہر کوئی میرا فرما بردار ہے۔ اے انسان صرف تجھے ہی میں نے اتھارٹی دی تھی کہ تو چاہے تو نافرمانی کرے، اور تجھے ڈھیل بھی ملی تھی اور تجھے اختیارات سے بھی نوازا گیا تھا، جبکہ ان زمین آسمانوں کو، ستاروں کو، موجوں کو، درختوں کو کوئی اختیارات نہیں دیے گئے ہیں۔
تو اس لیے اگر آپ غور کریں تو ان تمام باتوں کے بعد ہم سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے اور کہہ رہے ہیں فَإِنْ أَعْرَضُوا، پس اگر تم لوگوں نے منہ پھیرا، فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً، پس آپ کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ڈرا دیا ہے میں نے تم کو، اویئرنیس دے دی ہے میں نے تم کو صاعقہ کی. صاعقہ یعنی وہ اچانک سے جو عذاب ٹوٹے گا، جو بجلی کی کڑک آئے گی، مثل صاعقۃ عاد و ثمود. اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، قوم عاد پر بھی گزری ہے یہ بری رات، یہ برا دن، اور قوم سمود نے بھی اللہ کے عذاب کو دیکھا ہے. تو آپ دیکھ لیجئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے دور میں کس طرح سے وحی کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ کی شان بتائی کہ اللہ جو زبردست قوت کے مالک ہیں، انہوں نے اتنی زبردست چیز وجود میں لائی اور اس کے ساتھ تمہیں وجود دیا، اور تمہارے اور ہمارے ذمے سب کے ایک کام ہے. اور اگر ہم اعراض کریں گے فَإِنْ أَعْرَضُوا، یہاں کو آپ نے خاص فوکس کرنا ہے کہ اگر ہم اللہ کے حکم سے منہ پھیرتے ہیں، اور ہمیں اللہ کے حکم سے کوئی بھی وہ انسان ورگلا سکتا ہے جو خود انسان کو عربی نہ آتی ہو، جسے عربی آئے گی، جو کہ آپ نے دیکھا کہ شروع میں یہ سورہ حمیم سجدہ عربی کی بات کو بڑا فوکس کرا رہے ہیں کہ اے لوگوں بیسک عربک بھی جان لو تو اپنے رب کو خود پہچان سکو گے. اور اگر تم نے اعراض کیا چاہے جان کر چاہے انجانے میں، تو دیکھو بڑی زبردست سزائیں ہیں، اس سے تمہیں نمٹنا پڑے گا. اور اسی کے ہی ساتھ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اذ جاءتہم الرسل، جب ان لوگوں کے پاس کئی رسول آئے. قوم عاد اور قوم سمود کا ذکر ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ عذاب کے مستحق اس لیے ہوئے کہ ان کے پاس کئی رسول آئے، من بین ایدیہم ومن خلفہم، آگے سے بھی آئے پیچھے سے بھی آئے، اور تمام انبیاؤں نے ایک ہی بات کہی کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ کہ نہ تم عبادت کرنا سوائے اللہ کی. آج ہمارا مسلمان کہتا ہے قرآن میں کہاں لکھا ہے لا الہ الا اللہ؟ اے انسان تجھے پڑھنا نہیں آتا؟ اگر تو تھوڑی سی بھی عربی جان لیتا تو یہ سوال ہی نہ کرتا کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے لا الہ الا اللہ. کئی بار اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انبیاء کرام نے ایک ہی بات لوگوں کو سمجھائی، اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ کہ نہ تم عبادت کرنا سوائے اللہ کی، یہ کہ نہ تم پکارنا سوائے اللہ کے. تو آپ نے لا الہ الا اللہ کے اگر ترجمے پہ غور کرنا ہے کہ نہیں کوئی اتھارٹی جو کسی کی پکار کا جواب دے سکے یا کسی کی تکلیف کو دور کر سکے، اللہ کے سوا کسی کے ہاتھ میں کوئی اتھارٹی نہیں ہے. تو نبیوں نے بڑا سمجھایا لوگوں کو کہ شرک مت کرو، لیکن لوگوں نے اس کے جواب میں نبیوں سے کیا کہا؟ انہوں نے کہا لو شاء ربنا، اگر ہمارا رب چاہتا لانزل ملائکہ، البتہ وہ نازل کر دیتے فرشتوں. تمہیں کیوں بھیجا ہے؟ جبکہ یہ خود جن نبیوں کو جانتے ہیں اور مانتے ہیں. آپ دیکھیں زیادہ تر ساری قومیں کوئی نہ کوئی نبی سے بلونگ کرتے ہیں، تب اپنے نبی کو یہ بشر ہی مانتے ہیں. بس ہماری طرح کچھ نور کا اور گیپ کا اور یہ دوسرے تیسرے جھگڑے ہم کرنے لگ جاتے ہیں، جو کہ ہم نے سورہ مومن میں بار بار پڑھا کہ انسان اللہ کی آیتیں ہوتے ہوئے بھی جھگڑوں میں پڑا ہوا ہے. تو جناب آپ دیکھیں کہ لوگوں نے اپنے نبیوں کو جواب دیا کہ اگر اللہ چاہتے تو نازل کر دیتے فرشتوں کو. فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ، فَإِنَّا پس بے شک ہم، بیما ان باتوں کے ساتھ، ان صحیفوں کے ساتھ، اس وحی کے ساتھ جو ارسلتم بہ، جس بات کے ساتھ آپ کو بھیجا گیا ہے، آپ کو جن باتوں کے ساتھ رسول بنایا گیا ہے، بے شک ہم ان باتوں کا کافرون کفر کرتے ہیں، ہم نہیں مانیں گے. کیوں نہیں مانو گے؟ کیونکہ
تمہارے تواتر اور اجماع سے وہ ٹکرا رہی ہے، کیونکہ وہ تمہارے علماء وہ بات اب آج تمہیں نہیں بتا رہے ہیں، اور تمہیں خود تو عربی سے پڑھنا اگر نہیں آتا، اور اگر آتا بھی ہے تو اتنا کمپلیکس کا شکار ہو کہ پڑھنے کے بعد بھی سمجھ بھی آ جائے، لیکن اگر وہ عمل ایگزسٹ نہیں کرتا زمین پر تو ہم اتنے انڈر کانفیڈنس ہیں، یعنی ہم اتنے جاہل ہیں کہ اللہ کی کتاب میں ایک بات کلیئر درج ہے، لیکن اگر زمین پر لوگ اس پر عمل نہیں کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم غلط پڑھ رہے ہیں، یا ہم سمجھتے ہیں اس کی کوئی اور شکل ہوگی، کیونکہ ہم دل دادا ہیں میجورٹی لوگوں کی باتوں کو اپیل کرنے کے لیے۔ مارکیٹ میں بھی یہی ہو رہا ہے، آپ دیکھیں ہم وہ چیز کو خود بخود اچھا سمجھنے لگتے ہیں جو زیادہ بکتی ہے نا؟ ایسا جو چیز مارکیٹ میں زیادہ بکتی ہے خود بخود اس کے لیے دلیل بن جاتی ہے ہمارے دل میں کہ وہ اچھا ہوگا، وہ چیز، وہ پروڈکٹ اچھی ہوگی، جبکہ اس کے بارے میں ہم سے سوال نہیں ہوگا کہ اگر ہم نے وہاں دھوکہ کھایا یا ہم وہاں شارٹ کٹ لے رہے ہیں، یا اب ہمیں کیا، ساری دنیا استعمال کری ہم بھی کر لیتے ہیں، اچھا ہی ہوگا، اس کا ہمیں جواب نہیں دینا پڑے گا۔ لیکن قیامت کے دن ہمیں اس اللہ کی کتاب کا جواب ضرور دینا پڑے گا، اس لیے دونوں اگزامپل سیم نہیں ہے۔ آپ کو اللہ کے یہاں اس کتاب کے مطابق چلنے کا جو حکم تھا اور جس کے بارے میں آپ کا اور میرا اعمال نامہ مینٹین ہو رہا ہے، فرشتے جو لکھ رہے ہیں، اور ہمیں جو اپنی عربک کی آبزرویشن دیکھنی ہے، لیکن ہم نے عربی کو اتنا مشکل پڑھایا، گرامر کے ساتھ پڑھا دیا کہ لوگ بیچارے ڈر کے مارے بھاگ گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم تھوڑی سی محنت کریں، ہم پر اللہ کی پوری باتیں ہم انڈرسٹینڈ کر سکیں گے، ہم جان سکیں گے کہ میرے رب نے مجھے کیوں پیدا کیا، میری ذمہ داری کیا ہے، نبیوں کا اسٹیٹس کیا ہے۔ تو جناب آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے کلیئر انبیاء کرام کو جھٹلا دیا، تو کیا مجھ میں اور آپ میں اتنی ہمت نہیں کہ ہم اپنے نبیوں کو سپورٹ کرتے ہوئے ان کی طرح یہ کہہ سکیں کہ جو اللہ کی کتاب میں لکھا ہے عمل تو اسی کے مطابق ہوگا، چاہے کوئی ہمارے آگے اور پیچھے عمل نہ بھی کرتا ہو لوگوں میں سے، تو اللہ کا کہنا ہی ہمارے لیے کافی ہوگا۔ انشاءاللہ اللہ مجھ کو اور آپ کو علم نافع نصیب کرے، ہمت طاقت عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ سے سچی محبت دے، تو پھر کوئی کام بھی مشکل نہیں رہے گا۔